صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन हम हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल-मरज़ूक़ु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार जिनको रिज़्क़ अता किया गया, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि जुमा के दिन फ़रिश्ते मुझ पर दुरूद पेश करते हैं। और फरमाया, जब तक कोई शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है तो उस वक्त तक फ़रिश्ते उसका पढ़ा हुआ दुरूद मुझ तक पहुँचाते रहते हैं। रावी बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पाक के बाद भी? तो आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अजसाम मुबारक को खाए।
انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج چہلم سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، کسی نے کہا تھا کہ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا۔ ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے خاندان پاک کی شہادت، آپ کے ساتھیوں کی شہادت، حق و باطل کا مارکہ تو ازل سے جاری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یقیناً حق و صداقت کی راہ میں پہلے انبیاء کرام پہ بھی بڑے مصائب، بڑی تکالیف آئیں، لوگوں نے حق کی خاطر بڑی قربانیاں دی، آرے سے چیرے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے، وطن سے دور کیے گئے، وطن سے نکالے گئے، بہت زیادہ تکالیف پہنچائی گئیں، لیکن حق و صداقت کی راہ میں جو قربانی اپنے پورے خاندان کی امام عالی مقام نے دی، اس کی نظیر نہ اس آسمان کی آنکھوں نے دیکھی، نہ تاریخ کے اوراق میں نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، امام عالی مقام نے جس بات کو حق سمجھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خلافت کو ملوکیت میں بدلا جا رہا ہے، جب شریعت اسلامیہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، تو امام عالی مقام اگر نہ دین حق کی خاطر کھڑے ہوتے، دین اسلام کی مٹتی ہوئی اقدار کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے اپنا خون نہ دیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام عالی مقام کے بعد پھر جو مسلسل سارے امام پاک جو تھے ان کو شہید کیا گیا، کسی کو زہر سے، کسی کو جیلوں میں ڈال کے، اور پھر اس کے بعد نہ امام مالک جو تھے وہ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے، نہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیل میں شہید ہوتے، اور نہ امام احمد بن حنبل کوڑے کھاتے، نہ مجدد الافسانی جیل میں جاتے۔ یہ جو اسوہ حسینی تھا، یہ ساری امت کے سامنے تھا، اور آج بھی جہاں کہیں کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے حق کی خاطر، تو یہ سارا فیض امام عالی مقام کی اس شہادت پاک کا ہے۔ ناظرین کرام، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، کون امام حسین علیہ السلام؟ وہ جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھ کے کھیلتے تھے، جن کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل فرما دیتے تھے، جن کی آنکھ سے آنسو آ جائیں بچپن میں تو اللہ کے محبوب بے چین ہو جاتے تھے، اور جا کے سیدۃ النساء سے کہتے تھے فاطمہ حسین کو رونے نہ دینا، مجھے اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ حضور رحمت عالمین جس کو کہیں کہ یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، یہ میری جان کا ٹکڑا ہے، یہ میرا خون ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہی جائے ان کے سامنے، جن لوگوں نے ان کو شہید کیا، یہ بہت بڑا علمی بددیانتی اور ظلم ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے کسی سے دشمنی کی، ایک عام ولی سے دشمنی کی، اس کو میرا کھلا اعلان جنگ ہے۔ اور ساری دنیا کے اقطاب، صلحاء، اغواص، اولیاء جمع ہو جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر صحابہ میں سے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہزادے جو جنت کے مالک ہیں، جن کو جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا گیا، جن کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار، جن کی جو نانی جان تھی وہ مسلمہ اول جس نے سب کچھ دین حق کی خاطر لٹا دیا، جن کی دادی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پرورش کی تھی، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ میری ماں ہے، ان کی قبر انور میں لیٹے، اپنا کرتا مبارک ان کو عطا فرمائے، اس خاندان کے بارے میں، اس امام عالی مقام کے بارے میں لا کے یزید پلیت کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد یہ آسمان رویا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، سارے برتن خون سے بھر گئے۔ امام عالی مقام کے جانور جو یزید کی فوج لے کے گئی تھی، جب ان کو ذبح کیا گیا تو ان کی جو ہانڈیاں تھیں اور برتن تھے، اس میں جو بوٹیاں تھیں، وہ گوشت بھی سارا جو تھا وہ خون بن گیا تھا۔ یہ آسمان رویا۔ اہل نظر جانتے ہیں یہ شام کے وقت جو آسمان پہ سرخی آتی ہے، جو فلک پہ سرخی دیکھتے ہیں، یہ آج بھی امام عالی مقام کے سوگ میں چل رہی ہے۔ آج ان کا 40واں مبارک ہے۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اصل میں تو ناظرین کرام یاد حسین میں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے کا
جتنا آپ کو دکھ تھا ہمیں اتنا نہیں ہے، لیکن ہم شریک ضرور ہیں اس میں، ہم اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ مجھے کل سے بہت زیادہ دکھ تھا، معاف کیجئے، میں کچھ باتیں شاید بہت دکھ کے ساتھ کیا گیا، لیکن میں کیا کروں، میرا تقاضا میرے بچپن سے، میری ماں نے میری تربیت اور میرے باپ نے ایسی کی، ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، اللہ ہمیں ان کی غلامی میں زندہ رکھے اور ان کی غلامی میں ہی ہمیں اٹھائے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہماری ملک کی معروف علمی دو شخصیات، پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب اور ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، دونوں سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ آخر میں منقبت بحضور امام عالی مقام محمد صغیر نقشبندی ملک کے معروف نعت خوان ہیں، یہ پیش فرمائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، امام عالی مقام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آپ نے جو اب تک گفتگو فرمائی اس میں ایک بات بہت واضح ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کردار، اپنے نسب اور اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے بہت بلند ترین ہیں۔ اب یہ جو تقابل کی بات کی جاتی ہے، یہ اعتقادی، علمی اور فکری لحاظ سے بہت ہی کمزور بات ہے، بددیانتی ہے، بہت جو چاہے آپ لفظ کہہ لیں، لیکن آپ چونکہ اس سے زیادہ لفظ ہم کہہ نہیں سکتے، دیکھیے ورنہ جی تو بہت کچھ کہنے کو چاہتا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں تک رہیے۔ صحابہ، اہل بیت، سب کچھ اسی کلمے کی روشنی میں دیکھے جائیں گے کہ کس کا کردار، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا حصہ ہے نا، وہی اصل میں دین کا جوہر ہے۔ لا الہ الا اللہ پہ یہودیت، عیسائیت، یہاں تک کہ ابلیس کا بھی اتفاق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی اساس ہے۔ اب جب ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات فکری، علمی، اعتقادی کہتے ہیں تو وہ کلمے ہی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ کلمہ پہلے ہے، قرآن، حدیث، تعلیمات دینیہ سب بعد میں ہیں۔ آپ کو یہ واقعہ یاد ہے کہ جب تثلیث کے وارث آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے توحید پر بہت ضرب کاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائیں کہ اب علم، فکر کے تمام مراحل ختم ہو گئے، اب رجوع الی اللہ ہے کہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور وہ پادری بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اور طریقہ یہ ہے کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اس کے بعد پھر دعا ہوگی کہ آپ بھی، ہم بھی اپنے عورتوں کو لے کے آئیں اور ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں اور ہم اپنے نہایت قریب ترین لوگوں کو لے کے آئیں۔ تو اس مقابلے میں کہ جہاں فیصلہ ہونا تھا تثلیث کے وارثوں اور توحید کے پروگرام کو دائمی طور پر پیش کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کے ساتھ کون تھا؟ ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو اب یہ طے ہو گیا، پھر پادریوں نے کہا تھا کہ چلو یہاں سے، ان کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، اگر ہاتھ اٹھ گئے تو قیامت تک کے لیے عیسائیت نہ۔ ذرا آج کل یہ بھی کچھ میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پہ اور اس طرح سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ 40واں کیوں منا رہے ہیں، یہ 40ویں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ نعوذ باللہ کوئی اسلام کے خلاف ہے، یہ کوئی شرک ہے، یہ کوئی بدعت ہے؟ ذرا اس پہ بھی بات کر دیں۔ 40واں یا اس نوعیت کی جتنی بھی رسوم ہم کہتے ہیں، ان کا دینی طور پر کوئی لازمی حکم بھی نہیں ہے اور کسی بھی نوعیت کا اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے اور کوئی ممانعت بھی نہیں، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، بالکل۔ یہ عرف ہے مختلف علاقوں میں، اگر یاد منانے کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے ایسے اگر دن طے کر لیے جائیں تو اس میں کسی بھی نوعیت کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں روشن خیالی آپ کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ جی 40 کے عدد کی ایک برکت ہے اور اس کا اظہار ہے، اور وہ قرآن سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام گئے، اور پھر اس کے بعد جو انسانی تخلیق ہے، 40 کے لفظ کو حدیث شریف کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور 40 سال کی 40 حدیثیں جو یاد اظہار کرے وہ نبوت فرمایا، جی 40 سال میں اظہار نبوت فرمایا۔ اور دیکھیں نا ہمارے ہاں
دین کی اشاعت کرنے والی جماعتیں 40 دن لگاتی ہیں۔ چلا اس پہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک مطبوعہ بیان آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہی دلائل ہیں جو دوسرے لوگ دیا کرتے ہیں 40ویں کے حق میں، وہی دلائل انہوں نے چلے کے حق میں دیے۔ تو اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہو گئے، اہل سنت سارے اکٹھے سب ایک ہیں، یہ حنفی جتنے ہیں جی متفقہ بات ہے، چلہ کرتے ہیں صوفیہ۔ چلے پھر تو یہ آرگومنٹ ہی ایسا دے دیا شاہ صاحب نے۔ غازی صاحب ایک جو روشن خیالی کی، یہ روشن خیالی انورٹڈ کاماز میں ہے، ایک جو لہر چلی ہوئی ہے، اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ایمان کے دعوے دار ہیں تو پھر کچھ موضوعات پر ہم نے ایک خاص نقطہ نظر سے ہی داخل ہو سکتے ہیں اور اپنی روشن فکری کو اور روشن خیالی کو وہاں زیادہ کارروائی نہیں ہمیں کرنی دینی چاہیے۔ اسی کے ذیل میں یہ تقابل کی بحث ہے، اور یہ تقابل کی بحث بھی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ جس نے ذرہ بھر بھی تاریخ کو پڑھ رکھا ہے اور جو ذرہ بھر بھی حلاوت ایمان اس کے دل میں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ آمنے سامنے یہ نام بھی لے۔ ٹھیک، وہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت یعنی خاک کا عرش کے نور سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیا مقابلہ ہے؟ رسول بلکہ یوں کہنا چاہیے، میں غلطی کر گیا، معاف کیجئے، تحت سرا کی پستی کو اوجے سریا سے کیا نسبت؟ سبحان اللہ، میرے کہا زمین سے نہیں، تحت سرا کی پستی، بالکل ایسا ہی ہے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ترجیحات کے اعتبار سے، حقیقت یہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بہشت میں جو ایک خاص محل عطا فرمائے گا، اس میں میرے ساتھ علی ہوں گے، اس میں میرے ساتھ فاطمہ ہوں گی، اور اس میں میرے ساتھ حسن اور حسین ہوں گے، انشاءاللہ دربان ہم ہی ہوں گے یقیناً۔ اچھا یہ دیکھیے نا، غلاموں نے تو غلامی بے شک و شبہ، یعنی ایک خاندان ہے اور اس کے افراد ہیں، ان کی ولادت سے پہلے سے بھی بشارات کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کی مبارک زندگی لمحے لمحے کو قرآن اور سنت کی تائید ہے، اور ان کی فضیلتوں کا بیان زبان رسالت پر جاری ہے۔ سبحان اللہ، یعنی شان رسالت کوئی معمولی شان تو ہے نہیں، جہاں یعنی اس خانوادے میں تو جبریل نے بھی اجازت لے کے آنا ہے، اجازت کے بغیر وہ داخل نہیں ہو اجازت سکتا۔ جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ خدا تعالیٰ کی پوری کائنات میں وہ جہان بھی جو ہمیں نہیں معلوم ہے، ان میں بھی اس درجے کا کوئی خانوادہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کوئی دہلیز ایسی نہیں ہے، کوئی دہلیز نور ایسی نہیں ہے سبحان اللہ، جس سے نور سے بنا ہوا اور نوریوں کا سردار جبریل بھی بغیر اجازت کے پار نہیں کر سکتا۔ کون سا تقابل ہے؟ کسی بھی نوعیت کا تقابل تو کوئی بنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ خانوادہ رسالت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ادوار میں کن مقاصد کو اپنی ترجیحات میں رکھا، ٹھیک ہے، اور کیا وہ مقاصد امت کے مقاصد بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے؟ جی سید صاحب، جناب امام عالی مقام چاہتے تو رخصت بہت آسان تھی، جی غازی صاحب یقیناً ایسا ہوا ہے۔ اس آفرز بھی تھی، جب یہ سلسلہ ختم ہوا ہے خلافت راشدہ کا جناب امام حسن علیہ السلام پہ، اس کے بعد انتہائی درجے کے جبر کے حالات تھے، اور اگر کوئی عزیمت پہ رہا تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی روکتے ہیں، اکابر صحابہ زیادہ جو ہیں وہ بھی روکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جو بہنوئی ہیں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روکتے ہیں، اور سب اس بات کو سمجھتے ہیں۔ لیکن آخر میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے تمہاری بات سن لی، یہ ظاہر کا تقاضا تھا، مجھے خود عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا ہے، میں اس پہ عمل کروں گا۔ پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے، تو فرمایا کہ اس خواب کا اظہار نہیں کروں گا۔ نبوت کا خواب، اور دیکھنے والا وہ شخص ہے کہ جس کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور پھر وہ اس درجے کے ہیں جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے، اور سب نے اس پہ اتفاق کیا، اور ان کی عظمت کا صحابہ کرام اکابر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اعتراف کیا کرتے تھے۔ تو یہ عظیمت کا راستہ تھا، کیونکہ یہ ختم نبوت جو ہے یہ دائمی نبوت ہے۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ سرکار عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب روضہ اقدس میں تشریف فرما ہے، اب اس لیے کھل کھیلنے کا راستہ میسر آ گیا ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے۔ لیکن یہ دائمی نبوت ہے، یہ دائمی نبوت ہے، کہیں قیامت تک ہے، بعد از قیامت ہے، کوئی خدشہ ہے ہی نہیں کہ تصور کے کسی خانے میں کچھ آ بھی سکے۔
دائرہ مکمل ہے، کوئی نقطہ نہیں لگ سکتا. دائرہ اتنا مکمل ہے کہ اگر کوئی سچا نبی بھی آئے گا تو غلام بن کے آئے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، مجھے خیال آتا ہے کہ یزید کی ایک بہت بڑی خواہش تھی جس کے لیے اس نے یہ سانحہ جو تھا یہ بپا کر دیا اور اپنے حصے میں قیامت تک کے لیے لعنت خرید لی. وہ بہت آسانی سے اپنی وہ خواہش پوری کر سکتا تھا. امام عالی مقام کے بازو مبارک جو تھے ان کو بھی کاٹ دیا گیا تھا، گردن پاک جو تھی تن سے جدا کر دی گئی، جسم کے حصے کر دی گئے، ٹکڑے کر دیے گئے. تو وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتا تھا کہ وہ آپ کا دست مبارک منگواتا اور اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا اور کہتا یہ دیکھو، یہ اوپر رکھتا اور کہتا دیکھو یہ اب حسین پاک کا جو دست اقدس ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ بیعت کر رہے ہیں اب میری. تو اللہ کو منظور نہیں، مشیت نے یہ اس کو اجازت دی، اس کے ذہن میں نہیں آیا. یعنی شہادت کے بعد بھی امام عالی مقام کا ہاتھ یزید سے نہیں لگ گیا. اور مجھے تو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہوا. خدا نہ خواستہ اگر آپ کا دست اقدس یزید کے ہاتھ کو لگ جاتا تو شاید اس کو جہنم کی آگ ہی نہ چھو سکتی. اس دست پاک کی یہ برکت ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا دست اقدس بھی محفوظ رکھا. جی ڈاکٹر صاحب، شہادت کے بعد، جی ہاں، شہادت کے بعد یہ بات جو میں نے کی آتی ہے جی ذہن میں، بالکل درست بات ہے. یعنی ظاہری طور پر بھی کوئی ایسا شائبہ اور کوئی ایسا امکان نہیں ہونے دیا کہ وہ بیعت قرار پا سکتا کہتا جی یہ دیکھیں جی ہاں، کوئی نفسیاتی تسکین کا کوئی پہلو اس کے لیے باقی نہیں واہ رہا. واہ. اگلی بات یہ ہے کہ کربلا ایک بہت عظیم الشان باب ہے اور وہ اختتام نہیں ہے اس ابتلا اور آزمائش کا جو خانوادہ اہل بیت پر امتیوں نے اور مختلف دباؤ سیاسی اور سماجی کتاب وفا کا ایک باب جی اور باب اولی بے شک و شبہ. اور اس کے بعد نسل در نسل عہد با عہد یہ سلسلہ جاری رہا. حضرت امام حسن علیہ السلام کے خانوادے کے بھی اکابر اپنے عہد کے ایسے ایسے نوجوان، ایسے ایسے عظیم لوگ جن کا ثانی اس عہد میں کوئی نہیں تھا، ان کو شہید کیا گیا. عمر بنی ہاشم قاسم کیسے رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت حسین علیہ السلام کے خانوادے میں بھی بعد میں امویوں کے دور میں بھی اور عباسیوں کے دور میں بھی، فاطمیوں کے دور میں بھی حتیٰ کہ یعنی توقع نہیں کی جا سکتی. تو کربلا کے بعد کربلاؤں کا ایک سلسلہ چلا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا چل رہی ہے بالکل. اچھا، اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا ہے غازی صاحب کہ کربلا ایک اور حوالے سے بھی چل رہی ہے. وہ جو جن کو ہم مقاصد کربلا کہہ سکتے ہیں، جب تک ان کی تکمیل نہیں ہوتی تو مقاصد بھی تو کربلا کے دور سے گزر رہے ہیں نا. یعنی نظر انداز ہو رہے ہیں، پامال ہو رہے ہیں. تو یعنی حضرت امام حسین یا آپ کے خانوادہ اطہر کو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً اکرام ہے اور اعزاز ہے کہ جی کوئی اس غم کا اظہار کرتا ہے اور اس دکھ کو محسوس کرتا ہے. تو کیا محض دکھ کا اظہار ہی مطلوب اور مقصود ہے؟ اگر مقاصد کی طرف کسی کی توجہ بھی نہیں ہے اور ہم لوگوں نے اسے اپنی ترجیحات میں شامل بھی نہیں کیا ہے تو یہ خود کربلا سے کم ہے کوئی؟ یعنی امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب و روز ان کی کلمہ گو ہو، ہماری نمازیں ان کی اور ان کے خانوادے کے ذکر کے بغیر مکمل نہ ہوتی ہوں، لیکن ہم ان کے مقاصد سے غافل ہوں. کیا تھے مقاصد کربلا؟ خلافت اسلامیہ جس کی بنیاد ہے توحید اور رسالت پر اور مساوات انسانی پر، اور جہاں بیت المال کا ایک تصور ہے، اتنا مقدس تصور ہے بیت المال کا جتنا ایمان کا تقدس ہے. اور وہ بیت المال دینی فرائض سے بھی زیادہ حساس معاملہ ہے. اور وہ تصور کے حکمران وہ ہے جو عوام الناس کے لیے جواب دہ ہے، اور اس کی لگام اور اس کا گریبان پکڑ کے بھی اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ امت کے حقوق کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ہیں مقاصد کربلا. جی سید صاحب، آپ کی بات ہم مکمل کر جی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو نبوت کی بات ہے وہ امام حسین علیہ السلام اس کے تواتر کے علمبردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال اقدس ہوا تو ان کی عمر 7 سال یا 8 سال کے قریب تھی، لیکن وقت کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پوری طرح سے گزرا ہے. ہر لحاظ سے، نسبی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، نظر کے لحاظ سے، روحانی لحاظ سے. اور پھر جب یہ فرمایا کہ میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے
کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت کا راستہ ترک فرما دیتے تو وہ ہاتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں سب سے قریب ترین اور سب سے کامل ترین تھا. آپ اس پہ توجہ فرمائیں، لوگ ترتیب اور رکھتے ہیں، لیکن جو وقت اور جو توجہ انہیں ملی ہے کائنات کے کسی فرد کو اس طرح نہیں ملی ہے کہ غزوات میں بھی ساتھ ہیں، پیاس لگی ہے، پانی نہیں ملا، پورے قافلے میں کہا کہ پانی تلاش کرو بچے کے لیے، کہیں نہیں ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دہن مبارک میں پوری زبان اتار دی اور وہ چوستے رہے یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے. اب ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، وہ زبان تھی. تو وہ پوری نبوت کے اثرات، پوری نبوت کے فیضان کو تکمیلی انداز میں اتارا. اگر وہ بیعت کر لیتے، عزیمت کو چھوڑ دیتے تو پھر نبوت کا راستہ جو دوام کا راستہ تھا وہ ختم ہو جاتا. تو وہ نبوت کے حقیقی وارث ہیں. اس لحاظ سے اب دیکھا جائے جو آپ فرما رہے تھے نا ابتدا میں، لوگ تقابل کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. ابھی نظامی صاحب نے بات فرمائی کہ ظاہر کا، باطن کا، روحانی، داخلی، خارجی کوئی پہلو ایسا تھا ہی نہیں جو دائرہ نبوت کی نظر میں کسی وقت بھی خارج ہوا ہو. تو یہ بلندی تھی یزید یا یزید کا خاندان یا اوپر تک کوئی تقابل کر کے دیکھے، یہ محض جہالت ہے اور امت میں تفریق پیدا کرنے کا ایک شعوری طور پہ ان لوگوں کا ارادہ ہے. اس سے لوگوں کو بچنا مجھے تو لگتا ہے جیسے یہودی دین اسلام میں اس طرح کی چیزیں داخل کرتے تھے نا، پہلے سے ہی یہ چلتا آ رہا ہے، یہ سازش کے تحت ہو رہا ہے. امام حسین کو تلاش کرنے کے لیے رجوع الی القرآن کی ضرورت ہے اور یزیدیت کو تلاش کرنے کے لیے رجوع الی القرآن کی ضرورت ہے. نص اول ہے اور دین کی بنیاد قرآن کریم ہے نا، آپ اس روشنی میں دیکھتے چلے جائیے. پھر صاحب قرآن ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتبار قرآن ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے. تو اعتبار قرآن کون ہے؟ بنا کیا ہے فکر کی، اعتقاد کی، قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بناء کائنات حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بناء ایمان آپ کا قول مبارک ہے ہر طرح سے. تو وہ قرآن کریم کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا بتایا، اور خود صاحب قرآن سے بڑھ کے قرآن کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ شرک فی النبوت ہے اگر کوئی یوں سمجھ لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کردار اور ذات کا جو تعین ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو چیلنج کرتا ہے تو براہ راست قرآن اور نبوت کو چیلنج کرتا ہے. دوسری اہم بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہے، ان سے بڑھ کے کوئی بڑا شارح قرآن نہیں ہو سکتا، کوئی بڑا مفسر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سب محدث، مفسر، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں کے جو نالین ہیں، ان کی جو خاک ہے، کم ترین خاک ہے، یہ اس کے غلام ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امام حسین علیہ السلام کے درجے کو کتنا بلند فرمایا ہر لحاظ سے، ان کی والدہ فلاں فلاں فلاں. تو یہ نبوت. ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں، آج مجھے ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بچپن میں ایک دوسرے سے کشتی کر رہے تھے، زبردست کشتی کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت فاطمہ بھی موجود تھی. میں تو وہاں پہنچ جاتا ہوں تصور میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بار بار شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش حسین. حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ آپ صرف حسین کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں. یہ وہ عظیمت اور شجاعت ہے جو بچپن ہی سے حضرت حسین کی ذات میں موجود تھی اور جس کی تائید جبریل بھی کر رہے تھے اور جس کی تائید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی. اور اس محبت کا یہ عالم دیکھیے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنتے تھے؟ جی بالکل، دونوں کو. کمال ہے جی، یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ عجیب بات ہے. بالکل دنیا میں یہ واحد ہی مثال ہے، واحد مثال میں سمجھتا ہوں. مسلسل چومنا اور مسلسل ان کو سونگنا، ان کی خوشبو محسوس کرنا اور اس میں فرحت کا اظہار کرنا. اچھا، یہ کوئی تمثیلی بات نہیں تھی، یہ ایکچول بالکل عملاً ایسا. وہ علامہ اقبال کی بات بڑی خوبصورت ہے. کسی نے کہا جی کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام ہرا کے وہ جو تھا پہاڑ، اس پہ کھڑے تھے 5-6 صحابہ کرام جو ہے، سیدنا اپنا تھے سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، 2 اور صحابہ مجھے اس وقت نام ذہن میں نہیں ہے. تو وہ کھڑے تھے تو وہ جو تھا پہاڑ وہ جھومنے لگا. نہیں احد کا اور واقعہ ہے. اور تو ہے نا کہ تم پہ ایک نبی اور 2 ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. نہیں، یہ دوسرا واقعہ ہے. تو اس میں علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ جی یہ
تمثیلی طور پہ ہے نا کہ پہاڑ جھومنے، انہوں نے کہا نہیں، مادی طور پہ سبحان اللہ، تم کیا سمجھتے ہو؟ سبحان قاسم نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایسا ہی وسلم ہے۔ جو پہاڑ جھومے اسی طرح ہی ہوا تھا۔ ویسے غازی صاحب، شان اہل بیت کا جو عرفان اور جو معرفت علامہ اقبال کو حاصل تھی، وہ میرا خیال ہے ہمارے لیے، ہماری راہبری کے لیے کافی ہے، اور ہمیں اس کے قریب تر رہنا چاہیے۔ امام عاشقاں پورے بطول، امام عاشقاں پورے، سرو نور آزاد چشمے رحمت للعالمین کہا ہے، نور چشمے۔ جی ڈاکٹر سید قمر صاحب، آج کے مسلمان کو کیا سبق ملتا ہے؟ یہ جو 40واں ہم مناتے ہیں چہلم امام عالی مقام کا، تو یہ چہلم پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا سوچ ہونی چاہیے؟ غازی صاحب کسی لمحے بھی بلانا نہیں چاہیے، یہ نہیں ہے کہ چہلم کیا اور فارغ ہو گئے۔ یہ جو مقاصد کی بات کی ہے یہ درست ترین ہے۔ پہلا دن، دوسرا دن، 40واں تو اب ایک غمازی کرتا ہے نا کہ غم کے حالت اور ان کے مسافر، یہ سب چیزیں، لیکن اب تو صدیاں بیت گئی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی یاد ہر دن کربلا کے ساتھ ہی آتی۔ واہ! اور پھر کربلا جو ہے ایک فکر کا نام ہے، کربلا زندہ فکر، زندہ حریت فکر جو ہے اصل لفظ ہی وہاں ہے۔ حریت فکر کے امام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کس فن کے امام تھے، تو ایک ظفر اللہ شفیق ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی امام حسین، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فکر حریت کے امام تھے، اور اگر کوئی قومیں اور افراد زندہ رہنا چاہتی ہیں، اپنے فکر کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں اور اپنے سچے اعتقاد کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں، تو پھر وہ امام حسین کی طرف دیکھیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ وہ بڑا گہرا، بڑا واضح اور بڑا روشن کردار تھا کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ تو یزیدیت کسی درجے میں ہمارے دل میں مکین رہتی ہے، ہمارے دماغوں پہ چھائی رہتی ہے، اور کبھی کبھی ہمارے ہاتھ بھی پھیلوا دیتی ہے۔ ہم اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بھول جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بقا اور ایمان کی تکمیل اسی حقیقت میں باقی ہے، تو وہ جناب امام حسین علیہ السلام کے کردار کو کبھی نہ بھلائیں۔ امام حسین نے گھر لٹایا، مہاجرت اختیار کی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تکمیل کے لیے مہاجرت ضروری ہے، مہاجرت اختیار کی اور اپنا گھر چھوڑا، بچے اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، اور وہ مستورات عالیہ کہ جن کے بارے میں پاکیزگی، بلندی، جناب نے فرمایا نا کہ جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آیا کرتے تھے، اتنی بلند عزت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سب کچھ کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو انہوں نے مستقل سامنے رکھا کہ کہیں آنکھ جھپکے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور آپ کی امانت مجھ سے ظاہر نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور آج ہمارے ساتھ محمد سعید نقشبندی ہے، اس کا پہلے ہی شکریہ ادا کر دیں، بعد میں وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ آنکھ درد کا روحانی علاج، 41 بار یا شکورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر چھڑکنے سے آنکھ کے درد سے شفا ملتی ہے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا وہ تلاوت فرمائیں۔ سیدنا امام حسین امام عالی مقام فرماتے ہیں، اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو وہ انسان اپنے لیے ذلت اور پستی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مقدس دن ہے آج کا، اس میں دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اس امت کے ہر فرد، ہر بہن، بیٹی، بچی کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورد یا حسین یا حسین، مومنوں کی زندگانی، ورد یا حسین یا حسین، مومنوں کی زندگانی، دین جو بچا ہے یا حسین، آپ کی ہے مہربانی، ہاں ورد یا حسین یا حسین، مومنوں کی زندگانی،
عرش فرش والوں کو ناز ابن حیدر پر، ناز ابن حیدر پر، پنجتن کے گھر کی دیکھو کیا حسین ہے نشانی، ہاں ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی، اور آپ کی شہادت پر ذرہ ذرہ رویا ہے، ذرہ ذرہ رویا ہے، آپ کی شہادت پر ہے فدا میری جوانی، ہاں ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی، فاطمہ نے پالے ہیں دے کے لوریاں قرآن کی، دے کے لوریاں قرآن کی، نیزے پہ قرآن بولا خود حسین کی زبانی، ہاں نیزے پہ قرآن بولا خود حسین کی زبانی، یہ دین جو بچا ہے یا حسین آپ کی ہے مہربانی، حسن اور حسین و فاطمہ مصطفیٰ علی مرتضیٰ، مصطفیٰ علی مرتضیٰ، پنجتن کے 5 گوہر جس کو دیکھو ہے نورانی، ہاں پنجتن کے 5 گوہر جس کو دیکھو ہے نورانی، ہاں ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی، اور شان میں حسین آپ کی کیا بیاں کرے غازی، کیا بیاں کرے غازی، نہ حضور کا ہم سر نہ حسین کا ثانی، ہاں نہ حضور کا ہم سر نہ حسین کا ثانی، ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی، یہ دین جو بچا ہے یا حسین آپ کی ہے مہربانی۔